سے ہم گزر رہے ہیں، اور جہاں تک میں سوچتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی لیول سے پاکستان عالمی قوتوں کے لیے ایک ہدف ہے، اور یہ ملک پوری دنیا کے آنکھوں میں ایک کانٹے کی طرح کٹکتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اور عالمی قوتوں کا جنگ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور ہمارے بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین اس کے ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ کب تک ہم اس آگ میں جلتے رہیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، میں تو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں یہ آگ جل رہا ہے۔ سارا علاقہ بالکل یہ 20 سالوں سے تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں آسانی سے کہتے ہیں کہ آپریشن اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ مولانا جمال الدین صاحب تشریف فرما ہے، یہ محسن بھائی تشریف فرما ہے ہمارے قبائل کے۔ کیا پرانے آپریشنوں کے جو رستے زخم ہیں وہ اب تک تو ناسور کا سمام جو ہے پیش کر رہا ہے؟ کیا ہمارے پرانے جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کو بحال کر دیے ہیں؟ 417 ارب آج وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے وہاں صوبائی حکومت کو دی ہے، 417 ارب دیے ہیں اس تباہی سے بچنے کے لیے۔ آج وہاں ہمارے جو پولیس والے ہیں، ہمارے جو سی ٹی ڈی والے ہیں، ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی کے حوالہ سے کمزوری ہوئی ہے۔ کیوں کر کمزوری ہوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں وسائل نہیں ہمارے پاس۔ 417 ارب خرچ کر کے پھر بھی وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وسائل نہیں وہاں۔ حضرت، وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے میں کیا ان کو چندے نہیں دیے گئے؟ یہ ہمارے جو پرانے سپین چرکتے سیاست سے بالاتر ہو کر کیا وہ سب کچھ فروخت نہیں کر رہے تھے، ان کو چندے دیتے تھے؟ جناب اسپیکر صاحب، ہمارے دل خون کے آنسو بہہ رہے، ہمارے جو بچے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ اس سے پہلے ہمارے لکی مروت پورے صوبے میں سب سے زیادہ وہاں پولیس والے نماز مغرب سے پہلے اپنے تھانوں میں نظر بند ہوتے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے۔ یہ صورتحال ہے ان کا۔ ان حالات میں میں اس بحیثیت ایک ذمہ دار بندہ حضرت ایک افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی اس پرانے جیسے آپریشن کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ان آپریشنوں سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب تک مسعود کا علاقہ زمین بوس ہے، اب تک میرے اپنی قوم بیٹنی کا علاقہ زمین بوس ہے، اب تک میرے اجڑے ہوئے گھر اور جنڈولا کے بازار، میرلی کے بازار، میران شاہ کے بازار، لوسم کے بازار، کس کس کا میں نام لوں؟ اس کا معاوضہ کسی نے دیا ہے اب تک یا ان کو بنا دیے؟ وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ یہ علاج نہیں ہے۔ اصل حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ اصل اسباب کیا ہے؟ بنیادی فیکٹر کیا ہے؟ جب تک ہم اس فیکٹر تک نہ پہنچائے، جب اصل حقائق تک نہ پہنچ جائے، یہ عارضی حل جو ہیں ہمارے علاقے کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ کل 100 سے زیادہ ہمارے نوجوان شہید ہو گئے،
ہر گھر میں ماتم ہے. میرے اپنے گاؤں کے قریب تجوڑی میں ماتم ہے, لکی مروت میں ہے, ڈئی خان میں ہے, چارسادہ میں, پشاور تو ہے. وہ ماتم کا دا بن چکا ہے, تمام پشتون بیلٹ بالخصوص. لیکن مسئلہ پورے پاکستان کا ہے, اور کوئی دنیا والے اب یہ تیار نہیں کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کر لے. کوئی آنے کے لیے اس لیے تو تیار نہیں کہ بین الاقوامی دنیا یہ سازشیں کرتے ہیں, اور عالمی دنیا ایجنسیوں کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہم نے پہلے سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. کیا یہ آج کا مسئلہ ہے؟ کیا کل یہ صورتحال نہ تھی؟ 1 سال پہلے نہ تھی؟ کیا باجوڑ میں 2 سال سے پہلے میرے 19 علماء کرام شہید نہ ہوئے؟ کیا چند دن پہلے میرے اپنے قبیلے کا ایک عظیم سکولر, بہت بڑے عالم دین کس جرم میں ذبح کر دیا گیا؟ وہ مولانا مفتی علی نور جیسے عظیم شخصیت کا بھائی مفتی محمد نور کو ذبح کر کے شہید کیا گیا. اب تک کیا اس کو ان شہداء کے پیکج کے حوالے سے نام بھی اس کا لیا جاتا ہے؟ نہیں, کیونکہ ایک تو وہ مولوی ہے بیچارے, اور نام جو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی دہشت گردی ہے. یہ مذہبی دہشت گردی کس طرح ہے؟ مذہب کا مرکز, تقدس کا مرکز اسلام میں مسجد ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں مذہبی دہشت گردی ہے. یہ عالمی قوتوں کی ایجنٹی ہے, علاقاری ہے. مسجد میں کس طرح وہ دھماکے کرتے ہیں, پھر نماز کے وقت کرتے ہیں, مسجد کو شہید کیا گیا. تو یہ میرے بھائیوں اور جناب اسپیکر صاحب بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. آج میں نے کیبنٹ میں یہی بات کی کہ سنجیدہ بنیادوں پر اس مسئلے کو لینا ہے. جن لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں بسا دیا وہ کون ہے؟ ہاں, جو مذاکرات کرت کس کی قیادت میں مذاکرات ہوئے تھے؟ کس نے اس لوگوں کو یہاں لائے ہیں؟ اس کا پوچھنا ضروری ہے. اس کے بارے میں پوچھو کون ہے. وہ آرام سے اب بیٹھے ہیں, ہوتا گھر بیٹھے, گھر چلے گئے کہ میں تو بالکل کوئی, ہاں اب تو کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہے, وہ تو چلے گئے آرام سے. اور ہم جو ہیں آگ میں جل رہے ہیں, بٹی میں جل رہے ہیں. تو ہمارے جو علاقے ہیں وہ پرانے آپریشن زدہ علاقے ہیں, مزید آپریشن سے ہمارا مزید تباہی کا خطرہ ہے. کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لو, کوئی اصل طریقہ ڈھونڈ لو. اچھا, ایک اور سوال ہے میرا, پرانے جتنے آپریشن ہوئے ہیں کیا کوئی میجر فیکٹر کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ان آپریشن کو کوئی مجھے بتائے؟ وہ تمام آپریشنوں میں ہمارے بازار تباہ ہوئے ہیں, ہمارے مساجد تباہ ہوئے ہیں, ہمارے عمائدین شہید ہوئے ہیں, ہمارے اساتذہ کرام شہید ہوئے ہیں, ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, ہمارے علماء بالخصوص ٹارگٹ ہے. آج کل تو براہ راست وہ کہتے ہیں, صاف بات ہے, کیونکہ یہ جمہوریت والی, یہ جمہوریت کفر ہے. بس آسان بات ہے, ہم جمہوریت تو کفر ہے, لہذا جب کفر ہے تو کفر کی بنیاد پر اس کا قتل بھی جائز. اچھا, جو کافر ہے اس کو قتل کریں گے خامخواہ؟ یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہیں میرے خیال میں وہاں ہمارے عوام بالکل مطمئن ہے کہ یہ کوئی اور نہیں, ہم اپنے ہیں. وہ خود سب کو معلوم ہے, لوگوں کو کسی سے یہ ڈکی چھپی بات اب نہیں ہے. وہ سارے ہمارے تمام ٹیکوں میں اس کا کتنا کمیشن ہے؟ کمیشن کون دیتے ہیں ان کو؟ ہمارے محترم اسد محمود صاحب تشریف لائیں, وہ بھی بات کریں گے اس حوالے سے تحقیقی بنیادوں پر. حضرت, ہم خود ان کو مالی تعاون فراہم کرتے ہیں اور ہمارے ادارے تعاون فراہم کرتے ہیں. یہ ہمارے جتنے محکمے ہیں ان کو باقاعدہ بتہ دیتے ہیں. وہ سارے بتے کون دیتے ہیں؟
یہ ہمارے وزراء بتے دیتے تھے، یہ ہمارے آفیسر اب بھی بتے دیتے ہیں، یہ ہمارے ٹھیکیداروں کو طاقت کے زور سے وہ لوٹتے ہیں۔ کوئی بھی ایک ٹینڈر مجھے کوئی بتائے کہ اس ٹینڈر پر اس کو 8.5% تک کمیشن نہیں دیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے حرام خور محکمے کمیشن خور بن چکے ہیں، ہمارے SNW، ہمارے پاک PWD، ہمارے اریگیشن، ہمارے پبلک ہیلتھ، ہمارے ایجوکیشن، تمام ادارے کرپٹ بن چکے ہیں اور یہ اب بتے دے رہے ہیں۔ ہم بتخور بن چکے ہیں، ہم خود ہمارے محکمے بتخور بن چکے ہیں اور یہ بھی دوسروں کو بتے دے رہے ہیں۔ تو ہمارے اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اس ملک کو معاشی طور پر ہم نے خود تباہ کیا، کرپشن کو روکو، کچھ نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر حضرت بہت سے مسائل ہیں، ہمارے دل جو ہیں بہت ان زخموں سے جرا چور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہاں جو صورتحال ہے مزید وہ برداشت کا قابل نہیں ہے۔ ملک تباہی کے دھانے پر اللہ کڑا کر دیا ہے۔ اس ملک کو اس بھاؤ سے نکالنے کے لیے آپ کی طرف لوگوں کی آنکھیں ہیں، تو اس پارلیمنٹ میں اس چیز کا حل نکالنا چاہیے، اور حکومت اور تمام طبقات، تمام پارٹیاں، تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں، خواہ سیکولر جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اور لسانی اور قوم برس جماعتیں ہیں، اور جو کاروباری لوگ ہیں، سب کو، ہمارے اداروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی یہ مستقل حل نکالنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم جناب